ظہر کی نماز کے بعد اللہ کا یہ نام اس طرح پڑا تھا، اسی وقت اللہ کا خاص بندہ آیا، 50 لاکھ پکڑایا اور چلا گیا۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لو، پوری زندگی دعائیں دو گے، سچا وظیفہ آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کی نماز کے بعد اللہ کا نام پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دینا، پھر پیسوں کی بارش ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس چھوٹی سی آیت سے میری زندگی بدل گئی، پہلے لوگوں سے ادھار لیتا تھا، آج لوگوں میں بانٹ رہا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ان ناموں کے صدقے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو، اپنے مقدروں کو بدلنا ہے تو یہ عمل کر لو۔ میرا رب وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ کے 2 مبارک ناموں کا یہ وظیفہ ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں، انشاءاللہ نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ چاہے وہ دولت کو لے کر، چاہے وہ عزت کو لے کر ہیں، چاہے اولاد چاہیے، اچھے رشتے چاہیے، جو چاہو مانگ لو۔ اللہ کی ڈھیر ساری رحمتوں کو سمیٹ لیں، اپنے گھر کے اندر اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگ لیں، گھر کے اندر اپنے امن اور سکون کے لیے دعائیں مانگ لیں، اپنے گھر کے اندر تمام بیماریوں سے نجات کے لیے اللہ سے مانگ لیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ عمل کو کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر ناظرین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بابرکت جو نام ہوتے ہیں، جو آیات ہوتی ہیں، جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، خاص احتیاط ہوتی ہے، جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے اور سارا رزق کھا نہ لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، اور تم میں سے کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی اطاعت اور جو فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا، یاد رکھیں، اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، یاد رکھیں، رزق صرف وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں، یہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، تم تو صاف صاف غلطی پر ہو۔ ایک کسان کو دیکھ لیجئے، وہ 1 بوری بیج کی کھیت میں بوتا ہے اور فصل اگ جانے پر وہ 1 بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسان یہ سوچ
सोचना शुरू कर दे कि मैं ये एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, तो फिर वो उसके कमजोर ईमान की निशानी है। इसी तरह जब हम गरीबों में, मस्कीनों में तकसीम करेंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपए का अजर 70 गुना ज्यादा बढ़ाकर देता है। तो नादरीन, अब हम वजीफे की तरफ चलते हैं। ये वजीफा आपने कैसे करना है, इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले इस वजीफे को आपने शोर में नहीं करना, खामोशी में करना है, क्योंकि जब शोर होगा तो आपके कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आएंगी, आपके ख्यालात भटकेंगे। शैतान तो चाहता ही यही है कि आपके ख्यालात को भटकाना। जब आपके ख्यालात भटकेंगे तो फिर आपकी तवज्जो ख़त्म हो जाएगी और वजीफ़ा जो है वो असर नहीं करेगा। इसलिए आपने खामोशी में इस वजीफ़े को करना है। आप वक्त मुकर्रर कर लें जब आपको खामोशी मुयस्सर हो। उसके अलावा बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, कोई भी इस वजीफे को कर सकता है। आप किसी के लिए इस वजीफे को करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। घर का एक फर्द कर ले, सारे घर की बरकत के लिए काफी होगा। औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं, ये भी अक्सर कमेंट में पूछा जाता है। तो वीडियो में ये बातें बताई जाती हैं, तो एक दफा वीडियो मुकम्मल देख लिया करें। कहीं भी बैठ के आप इस अमल को कर सकते हैं। जिस तरह हराम से बचना जरूरी है, इसी तरह शक व शोबा की कमाई और मशकूक माल से भी बचना जरूरी है। चनाचा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल जाहिर है या हराम जाहिर है, और इस हलाल और हराम के बीच में बुग़्ज़ व शोबा वाली चीजें हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि आया वो हलाल है या हराम है। जो बाज शक व शोबा वाली चीजों से बचा, उसने अपने दीन इज्जत को बचा लिया, और जो इन शक व शोबा वाली चीजों में पड़ गया तो उसकी मिसाल उस चरवाहे जैसी है जो बादशाही चरागाह के पास अपने जानवरों को चराए। करीब है कि कोई जानवर उसमें घुस जाए। खबरदार, हर एक बादशाह की एक मखसूस चरागाह है जिसमें दूसरे के जानवर को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सुन लो, अल्लाह ताला की चरागाह में यानी उसकी जमीन, उसकी हैरान करदा चीजें हैं। खबरदार, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त रहा तो सारा जिस्म दुरुस्त रहा, और जब वो खराब हो गया तो सारा जिस्म खराब हो गया। सुन लो, वो दिल है। रिज़्क़ हराम में मिकदार में ज्यादा होने के बावजूद भी बरकत नहीं होती। बाज दफा इस माल हराम की वजह से अल्लाह ताला उस शख्स को ऐसी बीमारियों, परेशानियों या ऐसी मुसीबतों में मुब्तला कर देते हैं कि वही अल्लाह ताला की नाफरमानी, जुल्म और ज्यादती से कमाया हुआ माल तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मुकम्मल पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा तो एक शुमार किया जाएगा। आपने इसको 7 दफा पढ़ना है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये दुरूद इब्राहिमी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो नमाज वाला दुरूद है, कोशिश किया करें कि ये दुरूद शरीफ ही पढ़ा करें, क्योंकि जिस तरह जिक्रों में अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसी तरह दुरूद शरीफ में भी जो दुरूद इब्राहिमी है वो सब दरूदों से अफजल दरूद है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं, तसव्वुर में होकर अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मेरी झोलियाँ भर रही हैं, अल्लाह की खास इनायत, अल्लाह का खास करम मुझ पर नादिल हो रहा है। और आपने अल्लाह के 2 नाम को तरतीब के साथ पढ़ना है। सबसे पहले आपने जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा करना है, और पहला अल्लाह का ज़ाती नाम है, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, ये 100 मरतबा पढ़ना है। आपने तादाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है किसी भी वजीफे में। वैसे तो अल्लाह के नाम होते हैं, आप जितनी मर्जी तादाद में चाहें, करोड़ों की तादाद में पढ़ लें, लेकिन जब आप कोई वजीफा करते हैं, ये अल्लाह वालों ने उनकी तादाद मुकर्रर की होती है, उन्होंने इसकी मेहनत की होती है। इसलिए आपने या अल्लाह ये ऐसे ही समझ ले तादाद का, जैसे आप कोई ताला खोल लेते हैं तो इसको सही चाबी आप लगाएंगे तो फिर ही वो ताला खुलेगा। जो नंबरों वाले ताले होते हैं उस पर भी एक मखसूस नंबर होता है। वैसे तो कितने नंबर हैं आप जितने मर्जी भी लगाते हैं, लेकिन जब तक वो मखसूस नंबर आप नहीं लगाएंगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। ये भी
وظیفے میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو ان کی تعداد ہے ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ذاتی نام ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کون کون سا ہے؟ یا رزاقو، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا، ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، ایک شمار کرنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر اگر شمار کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی تسبیح لے لیں جس میں آپ کو تعداد کا دھیان رہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہیں تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی اور اس کی فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رازق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق 3 احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا کہنا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ نے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے پاس ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔